3 माह के अपने पोते को लेकर ये बूढ़ी खातून रात भर एक स्कूल के बाहर बैठी रही। अगले दिन जब स्कूल का आगाज हुआ, बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो स्कूल के टीचर्स भी आए। एक स्कूल का जो टीचर था उसने बाहर निकलकर इस बूढ़ी खातून से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं? 3 माह का आपका ये बच्चा है, ये कौन है? वो बूढ़ी खातून कहने लगी, ये 3 माह का जो बच्चा, ये मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा पोता है। मेरे बेटे का इंतकाल हो चुका है। और मजीद उस बूढ़ी खातून ने जो स्कूल टीचर को बताया, सारी रुदात सुनकर स्कूल का जो टीचर था उसकी आंखें नम हो गई। तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। सवाल यह है कि ये बूढ़ी खातून स्कूल के बाहर क्यों रात भर सोई रही, और अगले दिन स्कूल के तलबा ने आकर इस स्कूल के टीचर को बताया कि बूढ़ी अम्मा जब सुबह आए, हमें सुबह से नजर आ रही हैं, लगता ये रात भर यही थी। जनाब आली, ये स्टोरी है एक शफीक नामी नौजवान की। शफीक जो कि गांव में अपनी वालदा के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। वालिद का इंतकाल हो चुका था और माँ अकेली अपने बेटे की कफालत करती थी। माँ ने अकेले अपने बेटे को बाप बनकर पाला, माँ बनकर पाला। बेटे को भी अपनी माँ से इतनी मोहब्बत थी कि जूं जूं बड़ा होता जा रहा था, मेहनत मुशक्कत करनी शुरू की, तो जब काम पर जाता था तो जहन में ही चलता रहता था, फौरी घर चला जाऊं, मेरी माँ अकेली है। ये वो बेटा है जो 7-8 घंटे काम से वापसी घर आता, आकर अपनी माँ के कदमों बैठ जाता, माँ की खिदमत करता, और माँ भी अपने बेटे की खूब खिदमत करती, क्योंकि माँ को अपना माजी याद था। शोहर उसका इंतकाल कर गया था और अकेली अपने इस बेटे की कफालत करती रही। अब जिस घर में ये बूढ़ी खातून रहती थी, वो घर इस बूढ़ी खातून के नाम था। जो ही बेटा बड़ा हुआ तो खातून ने जो घर था अपने बेटे के नाम लगा दिया। अब बेटे की उम्र कोई 18 से 20 साल हो चुकी थी। रोजाना की रूटीन उसकी काम पर जाना, काम से वापस आना, और वापस आकर सारा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारना, यानी रात को सोने तक अपनी माँ के कदमों बैठा रहता, माँ की खिदमत करता रहता, और माँ भी अपने बेटे को मनपसंद खाने बनाकर खिलाया करती थी। जनाब अली, 18 साल से लेकर 22 साल का अरसा, ये वो अरसा था जिस दौरान इस बच्चे ने मेहनत की, मुशक्कत की, अपनी माँ को संभाला, अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा किया। माँ खुश कि अल्लाह ताला ने मेरे दिन बदल दिए, मेरा बेटा जवान हो चुका है जो मेरा बुढ़ापे का सहारा बन गया है। मोबाइल फोन जो कि बेटे के पास था, बेटे ने अब जब काम से वापस आना तो वापस आकर माँ के साथ बातें करने के बजाय मोबाइल फोन पे लगे रहना। माँ देखती रहती थी कि मेरा बेटा कर क्या रहा है। यानी पहले था कि मेरे बेटे ने आकर मुझसे बातें करनी, अब मेरे बेटे का जो दोस्त है वो मोबाइल बन चुका है, और मेरा बेटा सारा वक्त घर वापस आकर मोबाइल पर ही गुजारता रहता है। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते, फिर 6 माह गुजर गए। माँ ने अपने बेटे से एक दिन कहा कि बेटा अब तुम जवान हो गए हो, मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ। बेटा कहने लगा कि अम्मा जान, आपको रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने शादी जहां करनी है मैं वहीं करूंगा और आपको जल्द बता दूंगा। अब माँ के ज़हन में जो शक था कि बेटा किसी लड़की से बात करता है, लगता मेरा बेटा वहीं पर शादी करेगा। माँ ने कहा बेटा मुझे मसला ही नहीं, अच्छी बात है, तुमने खुद लड़की ढूंढी, अपनी मर्जी से ढूंढी होगी, तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। अब इस बात को किए सिर्फ 1 महीना हुआ था कि 1 महीने बाद ये बेटा एक दिन घर दाखिल हुआ तो इसके साथ एक नौजवान लड़की, इसने बड़ा महंगा खूबसूरत सूट पहन रखा था। माँ ने कहा बेटा ये कौन? बेटा कहने लगा अम्मा जान वही जिसके साथ मैं कॉल पे बात किया करता था, ये आपकी बहू है। माँ कहने लगी बेटा शादी करते अच्छे से, रिश्तेदारों को बुलाते, फंक्शन करते, ये कैसे तुमने शादी कर ली? माँ ने अपने बेटे के इस फैसले को भी कबूल किया। जनाब अली, शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था। 1 महीने बाद इस नई नवेली दुल्हन की रूटीन क्या बन गई। जैसे ही शौहर ने काम पे जाना, पीछे से इसने मुसलसल मोबाइल फोन पे किसी के साथ बातें करते रहना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन गुजर गए। ये माँ मुसलसल ये रूटीन देखती रहती थी कि मेरा बेटा मासूम जो सुबह काम पर चला जाता है, शाम को आता है, और दिन भर उसकी बीवी किसके साथ कॉल पर बात करती रहती है। 10-12 दिन ये मुसलसल एक्टिविटी देखने के बाद सास ने अपनी बहू से कहा कि बेटा आप किससे बात करती हो? शौहर आपका काम पर है, किससे बात करती हो? ये कौन है? ऐसी क्या इमरजेंसी हुई कि आप 3-3, 4-4 घंटे मुसलसल इसके साथ बात करती रहती हो? जनाब शाम को इस खातून का बेटा घर आया, घर दाखिल हुआ तो कमरे में जैसे ही गया, पीछे से बीवी दाखिल हुई। बीवी ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आज आपकी माँ ने मेरे किरदार पर सवाल उठाया। मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, लेकिन आपकी माँ ने मुझे कहा कि तुम किससे फोन पर रोजाना बात करती रहती हो। इस नौजवान ने अपनी बीवी को समझाया कि ऐसा नहीं है, मैं अपनी माँ को समझाऊंगा, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। अब जनाब अली हफ्ता 10 दिन गुजरे। हफ्ते 10 दिन बाद माँ ने बिल आखिर अपने बेटे को बता दिया कि बेटा जब तुम काम पर जाते हो, पीछे से तुम्हारी बीवी मुसलसल फोन पे किसी से बात करती रहती है,
کس سے بات کرتی رہتی ہے؟ کبھی تم نے اپنی بیوی سے پوچھا بھی ہے؟ تم سارا دن کام پر ہوتے ہو، میں گھر میں ہوتی ہوں، میں سارا کچھ دیکھتی رہتی ہوں، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں وہ بات کرے، اپنی ماں سے کرے، اپنے بھائی سے کرے، لیکن 3 3 4 4 گھنٹے سائڈ پہ چھپ کے باتیں کرنا، کس سے تمہاری بیوی باتیں کرتی ہے؟ لگتا تو یوں ہے جیسے کسی مرد کے ساتھ یہ مسلسل بات کرتی رہتی ہے۔ جناب علی بیٹے نے اپنی ماں کو کہا کہ اما جان آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے، میری بیوی ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی، وہ میرے ساتھ وفادار ہے، میری وفادار ہے، وہ ایسا کام نہیں کر سکتی۔ 3 مہینے بعد شفیق کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ اب ساس خوش کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جب تک بچہ دنیا میں نہیں آیا، اس بہو کی روٹین یہی رہی، مسلسل کال پہ باتیں کرتے رہنا۔ جب 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا شفیق کو، جو ساس تھی سب کچھ بھول گئی کہ میری بہو جو کرتی آئی ہے، جو بھی ہے وہ ایک ماضی ہے، لیکن میں سمجھاؤں گی کہ اب تم ماں بن گئی ہو، جس سے بھی بات کرتی ہو نہ کیا کرو، تمہارا شوہر بھی ہے، تمہاری اولاد بھی ہے، کیوں باتیں کرتی رہتی ہو؟ بیٹا پیدا ہونے کے بعد جو بہو کا فون ہے اس نے بند ہونے کا نام نہیں لیا۔ اس سے پہلے جناب علی نئی نویلی دلہن نے شادی کے فوری بعد اپنے شوہر سے کہا کہ مکان تم میرے نام کر دو، میں چاہتی ہوں کہ مجھے تحفے میں تم نے یہ دینا ہے، میں نے تمہارے ساتھ شادی کی، حق مہر میں یہ مکان مجھے دے دو۔ اور وہ نوجوان جو محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکا تھا کہ بیوی کے کہنے پر مکان اس کے نام لگا دیا۔ اب بیٹا پیدا ہونے کے بعد بھی جب یہی ایکٹیویٹیز رہیں تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ بہو کیا چاہتی ہے، یہ بہو کس سے باتیں کرتی رہتی ہے؟ بیٹا پریشان کہ میری ماں نے جو مجھے باتیں بتائی ہیں یہ کس سے باتیں کرتی رہتی ہے؟ جب پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ شوہر نے کبھی موبائل فون پکڑنے کی کوشش کرنی تو اس کو بھی روک دینا کہ موبائل آپ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر ٹرسٹ نہیں؟ کیوں میرے موبائل کو آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ 1 سے 1.5 مہینہ گزرا، وہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 1.5 ماہ تھی، جناب علی یہ نوجوان اس حد تک ڈپریشن کا شکار ہو گیا، پریشانیوں کا شکار ہو گیا، یعنی سٹریس کا شکار ہو گیا کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے، میں باپ بن گیا ہوں۔ میری ماں جو مسلسل کہتی رہتی ہے، آخر کوئی وجہ ہے تو میری ماں نے مجھے باتیں بتائیں، میں پوچھتا بھی ہوں لیکن میری بیوی انکار کر دیتی ہے۔ ان چیزوں کو سوچتے ہوئے جناب علی بچہ صرف ابھی 2 ماہ کا تھا کہ اچانک اس خاتون کو خبر ملی کہ جو اس کا بیٹا ہے وہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر زمین پر گرا ہوا تھا۔ اہل علاقہ محلے داروں نے اس کو اٹھایا، گھر لے کر آئے تو پتہ چلا جناب علی شفیق کو ہارٹ اٹیک آیا، جس کے باعث اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جیسے ہی انتقال ہوا تو وہ لڑکی شاید اسی انتظار میں تھی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑے یا کوئی بہانہ بن جائے۔ اب علی شوہر نے اس بات کو اتنا دل پہ لیا کہ ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دنیا چھوڑ گیا۔ پھر اس کے بعد بہو نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنی ساس کو گھر سے نکالا اور کہا کہ اس بچے کو بھی لے کر نکل جاؤ۔ ساس کو بعد میں پتا چلا کہ جو بہو ہے مکان بیچ کر جس کے ساتھ وہ رابطہ کرتی تھی اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی ہے، یعنی جس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا مسلسل، بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ اپنی ساس کے حوالے کر دیا، اس کو بھی نہ لے کر گئی اور دوسری شادی کر لی۔ بوڑھی خاتون اپنے 3 مہینے کے پوتے کو لے کر سڑک پر آ گئی، کبھی قبر پر جا کر بیٹھ جاتی، اپنے بیٹے سے کہتی بیٹا میں تمہیں روکتی تھی، میں تمہیں منع کرتی تھی، تم بھی دنیا سے چلے گئے اور آج میں بھی بے گھر ہو چکی ہوں، تمہارا 3 ماہ کا بیٹا میرے پاس ہے، میں اس کو سنبھالوں گی، میں اس کو پالوں گی، میں اس کو کسی کو نہیں دوں گی۔ اب جناب علی یہ خاتون اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی ہے، وہیں سے گزرتے گھر کا دروازہ نوک کیا کیونکہ 3 ماہ کا چھوٹا سا بچہ گود میں تھا، اس کو خوراک چاہیے تھی، کسی کا دروازہ نوک کر کے بچے کے لیے کچھ دودھ کا انتظام کروایا، یعنی کسی طریقے سے اس بچے کے لیے ہیلپ لی۔ پھر اس کے بعد رات ایک اسکول کے باہر جا کر بیٹھ گئی، وہیں سو گئی، بچہ بھی زمین پر ساتھ سو گیا۔ اب جب صبح ہوئی اسکول کے بچے آئے، بچوں نے آ کر دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں بڑی خوبصورت خاتون ہے جو بچہ اس کی گود میں ہے۔ پھر اسکول ٹیچر نے جب آگے بڑھ کر پوچھا تو بوڑھی خاتون یہ ساری روداد بتائی، بیٹا یوں اپنے گھر سے بے گھر ہوئی، اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی، آج یہ پوتا میرے پاس امانت ہے، میرے بیٹے کی نشانی ہے، میں نے اس کو سنبھالنا ہے۔ اب وہ ٹیچر جس کے ہاں اولاد نہیں تھی اس بوڑھی خاتون کو اپنے گھر لے کر گیا اور جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کی کفالت بھی کرنی ہے اور یہ بوڑھی خاتون ہے اس کو اپنی ماں کی طرح ہم نے درجہ دینا ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو سنبھالنا ہے۔ وہ اسکول ٹیچر اس چھوٹے سے بچے کی کفالت کرتا رہا، بچہ سال کا ہوا، 2 سال کا ہوا، پھر اسکول داخل کروایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جناب علی جو بچے کی عمر ہے جب 7 سے 8 سال ہوئی، بوڑھی خاتون کی طبیعت خراب ہوئی، بڑھاپا آ گیا، اس طرح مرگ پر آ گئی، یعنی چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اسی تکلیف میں اپنے پوتے کو ایک دن ساتھ لیا اور قبر پر لے کر گئی، یعنی پوتے کی عمر کوئی 10 سال کے قریب ہو چکی تھی، اس کو ہوش تھی، اس کو پتا تھا میں کیا بات کر رہا ہوں، کیا بات مجھے بتائی جا رہی ہے، سامنے والا کیا بات کر رہا ہے۔ اپنے پوتے کو ایک قبر پر لے کر گئی اور جا کر بتایا کہ بیٹا تمہارا سگا باپ ہے
جس کا انتقال ہو گیا، اور تمہاری ماں جب تم 3 ماہ کے تھے تو اس نے کسی دوسرے غیر شخص کے ساتھ شادی کی، مجھے بھی گھر سے نکال دیا اور تمہیں بھی گھر سے نکال دیا۔ 10 سال کا پوتا اپنی دادی سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے تو مجھے یہی بتایا کہ تمہارا باپ وہی ہے جس کے گھر میں ہم رہتے ہیں۔ بتایا بیٹا، وہ ایک اجنبی شخص تھا جس نے مدد کی، جس نے مجھے بھی اپنے گھر میں رکھا، تمہیں بھی اپنے گھر میں رکھا، اور بیٹوں سے بڑھ کر ٹریٹ کیا، تمہیں اپنے ہی اسکول میں ایڈمیشن کروایا اور تمہیں تعلیم دلوا رہا ہے۔ یہ 10 سال کا بیٹا گھر واپس آیا اور اپنے سوتیلے باپ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے مجھ جیسے لاوارث کو اپنے گھر میں رکھا، آپ نے چھت دی، آپ مجھے تعلیم دلا رہے ہیں، آپ نے میری دادی کا خیال رکھا، وہ ماں جو مجھے 3 ماہ کی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی، لیکن ایک غیر عورت نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار کیا، محبت دی، اور آج میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ یہ بوڑھی خاتون کی کہانی ہے جس نے اپنے بیٹے کو لاکھ روکا، منع بھی کیا کہ بیٹا دیکھ لو، شادی سوچ سمجھ کر کرنا، لیکن بیٹے کا ایک فیصلہ، گھر میں ایک ایسی عورت آئی جس نے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد کے ساتھ رابطہ رکھا، اور وہ شوہر ڈپریشن کا، سٹریس کا شکار ہوتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور پھر اسی عورت نے اس کی ماں کو بھی گھر سے نکال دیا، 3 ماہ کے بیٹے کو بھی گھر سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ سہارے دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی خاتون کو سہارا دیا، کسی اجنبی شخص کے گھر میں اس بیٹے نے ہوش سنبھالی، تعلیم شروع کی، اور کچھ وقت بعد اس بوڑھی خاتون کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس اسکول ٹیچر نے جناب علی باپ سے بڑھ کر اس کو پیار کیا، اسکول ٹیچر کی بیوی نے ماں سے بڑھ کر اس کو پیار کیا، یوں ایک لاوارث بچے کو چھت مل گئی، باپ اور ماں جیسا پیار مل گیا۔ سٹوری سننے کے بعد رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔